سب سے زیادہ چمچہ گیری فرمانے والے بھٹو صاحب تھے. کس کی؟ ایوب خان کی. وزیر اعظم جواہر لال نہرو کا ایک مقولہ اتنا مشہور ہوا تھا, وہ کہتے تھے میں اتنے پجامے نہیں بدلتا جتنی پاکستان میں حکومتیں بدل جاتی ہیں. اور بھٹو صاحب ایوب خان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے کہ وہ کابینہ کے اجلاسوں میں ڈیڈی کہتے تھے. کیا وجہ؟ یعنی اب اتنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے جب ہم اس طرف ہوتے ہیں تو ہمیں وہ اچھا لگتا ہے, جب ہم اس طرف ہوتے ہیں تو ہمیں یہ اچھا لگتا ہے. جب یحییٰ خان صاحب آئے تو یہ سارا کچھ پچھلا انڈو کر دیا گیا, پھر انہوں نے ون مین ون ووٹ آگے کر دیا. بھٹو صاحب جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں, جی بالکل, ہماری تاریخ کے سب سے تیز ترار سیاستدان سمجھے جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارا 5 اگست گزرا جو کہ یوم کشمیر تھا, کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے حوالے سے تھا, کشمیریوں کے جو حقوق سلب کیے گئے تھے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں یوم کشمیر کی بجائے اینٹی یوم پی ٹی آئی منایا گیا ہے. پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے پکڑ دھکڑ مار پیٹ دنگا یہی چلتا رہا. کشمیر کی آزادی اور اس کے ساتھ تو گورنمنٹ لیول پہ تو کہیں نہ کہیں موومنٹ نظر آئی, پرائیویٹ تاجر عوام اور سیاستدانوں کی طرف سے کچھ ایسی موومنٹ نہیں آئی. وہ تو پی ٹی آئی کے اینٹی چلتا رہا ہے. 79واں یوم آزادی قریب ہے. جی جی, ایشیا میں ہمارا جو لیول ہے معاشی طور پہ سیاسی استحکام تو تقریباً سب سے باٹم لیول پہ. ہم سے انتہائی غریب ملک بھی معاشی طور پر مضبوط ہو چکے ہیں. تو اس ساری کارستانی کے پیچھے کون سی وجوہات ہیں جو اب بھی پاکستان میں سکون نہیں ہے, سیاسی استحکام نہیں ہے, معاشی استحکام نہیں ہے؟ آپ کے سوال کے کئی جی حصے بالکل ہیں. میں پہلے حصے پہ پہلے آ جاتا ہوں کہ یہ 5 اگست کو کیا ہوا. جی, اصل میں 5 اگست کے حوالے سے اپیل یا اعلان پی ٹی آئی کی طرف سے تھا اور وہ یوم احتجاج کے طور پہ تھا. جی, وہ پھر سوشل میڈیا پہ اور ریگولر میڈیا کے اوپر اس طرح کی باتیں سامنے آئیں کہ یہ تو وہ دن ہے جب کشمیر والا معاملہ جو تھا, تو اس حوالے سے تو یہ یوم نجات یا اس طرح کی یوم احتجاج نہیں منانا چاہیے حکومت کے. تو پی ٹی آئی نے ٹوسٹ کیا اپنی پالیسی کو. انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ جو 5 اگست ہے اب حکومت کے خلاف اس انداز میں نہیں ہے, ایک اصولی بات کے اوپر کریں. تو اس لیے یہ جو آپ کو صورتحال نظر آئی. باقی جہاں تک پکڑ دھکڑ کی بات ہے تو اس میں نئی بات کیا ہے. میں تو ایوب خان کے دور میں ہم نے آنکھ کھولی تھی, 1958 میں وہ تشریف لائے تھے. اس کے بعد سے اب تک حکومت کے مخالفین کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ کبھی ہم اس طرف ہوتے ہیں, کبھی ہم اس طرف ہوتے ہیں. جب ہم اس طرف ہوتے ہیں تو ہمیں وہ اچھا لگتا ہے, جب ہم اس طرف ہوتے ہیں تو ہمیں یہ اچھا لگتا ہے. جی بالکل. اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ جو حکومت کے حامی ہیں ان کو یہ کارروائیاں مناسب لگتی ہیں, ٹھیک ہے جی ہونا چاہیے, اور جو مخالف ہیں ان کو یہ ظلم کی داستانیں لگتی ہیں. جی بالکل. تو یہ ہمارا المیہ تو ہے. ہم اصل میں سوچتے اپنے اندر سے, اصول قاعدے ضابطے سے نہیں سوچتے. ہماری ذات کو کیا اچھا لگ رہا ہے ہم اسی کے کینوس میں ساری کائنات کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہیں سے ہمارا یہ قومی کریکٹر جو ہے وہ اس طرح کا ہو گیا جس پر آپ بھی اعتراض کر رہے ہیں. جی بالکل ایسی ہے. تو یہ صورتحال ہمارے جو قریب ترین پڑوسی ممالک ہیں, ایشیائی بھی ہیں پڑوسی بھی ہیں, وہاں پر یکسر کچھ تبدیل ہے, مثبت انداز میں تبدیل ہے. حکومت اپنی مخالفت کے بیانیوں کو برداشت کرتی ہے اور وہاں کوئی اچھی باتیں اچھے پہلو نظر آئے تنقید کے تو ان پہ عمل درآمد بھی کرتی ہے. یہاں ایسا نظر نہیں آتا. اس کو آپ صرف حکومتوں پہ نہ رکھیں, ہمارا جو عمومی رویہ ہے اس کو بھی دیکھیں. جی سر. آپ یہ دیکھیں کہ جس ہمسایوں کی جن کی بات کر رہے ہیں وہاں کبھی فوجی انقلاب نہیں آیا, وہاں فوجی حکومت نہیں آئی, سیاسی حکومت رہی, جمہوری حکومت رہی, پارٹیاں تبدیل ہوئیں, شخصیات تبدیل ہوئیں, لیکن نظریہ یا ان کا جو وہ قائم دائم رہا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ ابھی ایک سسٹم ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کی خوبیاں خامیاں, پھر دوسرا سسٹم آ جاتا ہے وہ سارا خراب ہو جاتا ہے, پھر تیسرا سسٹم آ جاتا ہے وہ سارا. افراد کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں نظام بھی بدلتے چلے جاتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ ایک شروع سے 1947 میں پاکستان وجود میں آیا تو جو پہلا آپ کا آئین ہے 1956 کا والا وہ چل ہی نہ سکا, امپلیمنٹ ہی نہ ہو سکا. 58 میں انقلاب آ گیا, 62 میں جا کے وہ فوجی حکومت نے, ایوب خان صاحب نے آئین دیا 62 کا, بنیادی جمہوریتوں کا, بی ڈی سسٹم کا. وہ جب تک حکومت میں رہے وہ سسٹم چلا. جب یحییٰ خان صاحب آئے تو یہ سارا کچھ پچھلا انڈو کر دیا گیا, پھر انہوں نے ون مین ون ووٹ آگے کر دیا.
تو اصل میں تو جمہوریت ون مین ون ووٹ والی ہی ہے. جی بالکل. لیکن ہم اتنا عرصہ اس کے بغیر رہے تھے تو ہماری کچھ عادتیں بھی اس کے مطابق ڈھل چکی ہوتی ہیں. اب نیا سسٹم آیا تو اس میں بھی ہم جو دنیا میں مانی ہوئی جمہوری روایات ہیں ان پر پھر ہم نہیں چلنے کے لیے تیار ہوئے. ہم جہاں ہمارے مفاد کو زک پہنچتی ہے, نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے, وہاں ہم سارے اصول قواعد و ضوابط کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. وہ ہمارے ملتان میں رہے ہیں ایک شاعر, اب یہاں نہیں ہوتے, انہوں نے ایک دفعہ ایک بات کی تھی, وہ مجھے یاد آ گئی. وہ ساری خوشیاں جو اس نے چاہیں اٹھا کے دامن میں اپنے رکھ لی. وہ ساری خوشیاں جو اس نے چاہیں اٹھا کے دامن میں اپنے رکھ لی. ہمارے حصے میں عذر آئے, جواز آئے, اصول آئے. کیا بات. تو یہ عذر جواز اصول دوسروں کے لیے, ہم جو چیزیں ہم سمیٹ سکتے ہیں اپنے فائدے کی وہ ہم, تو یہ سیاست میں بھی ایسے ہی. تو یہ اس کو آپ اپنا ہی آئینہ سمجھیں, میرا, آپ کا, عوام کا, سب کا. ہم جس طرح کے ہم لوگ ہیں, جیسی روح ویسے فرشتے. ابھی آپ نے بات کی آرمی کی, فوجی حکومت کے حوالے سے, تو ہمارے ایشیائی ممالک میں سب سے زیادہ جو آرمی حکمران یا ہم اس کو ماشاء اللہ کہیں, تو اس قسم کی جو حکومتیں آئی ہیں پاکستان میں کیوں آئی ہیں, اس کی وجوہات کیا ہے؟ اب ہمارے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش بھی چل رہا ہے, اب شروع ہوا. ہمارا بھائی ہے نا, یہ پیدا ہوا تھا تو وہ اثرات تو ہیں. جی, خربوزے نے اب رنگ بدلنا شروع کیا. وہ ایسا ہے, بدقسمتی, خوش قسمتی جو کہ. دوسرا یہ ہے اس کو جواز کیوں ملتا ہے, جو غیر فوجی سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں ان میں استحکام نہیں ہوتا. 58 تک آپ کو اگر یاد ہو تو اس سے پہلے بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کا ایک مقولہ اتنا مشہور ہوا تھا, وہ کہتے تھے میں اتنے پجامے نہیں بدلتا جتنی پاکستان میں حکومتیں بدل جاتی ہیں. یعنی جب تسلسل نہ ہو تو استحکام نہیں ہوتا. ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے, جب آپ سیاستدانوں کو کھلی چھٹی دیتے ہیں تو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. جب ان کے سامنے چیلنج ہوتا ہے تو متحد ہو جاتے ہیں. چیلنج بھی اگر ہو کہ کوئی اور قوت حکومت میں آ گئی ہے, ان کے لیے مشکلات ہیں, چیلنج ہے, پھر اکٹھے ہو کے پتہ نہیں کتنی تنظیمیں آپ کو پتہ بنی ہیں, ساری جماعتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. جو ہی وہ حکومت ختم ہوتی ہے وہ تنظیمیں ٹوٹ جاتی ہیں, اتحاد ختم ہو جاتے ہیں, پھر آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے, کیا کیا جائے. ابھی آپ نے 62 کے آئین کی بات کی, 73 کے آئین کی بات کی قوانین. بدقسمتی سے 73 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا, بلکہ خوش قسمتی سے کہنا تو یہ چاہیے, خوش قسمتی سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 73 کا آئین ایک بہت جامع آئین بنایا, دنیا نے ایکسیپٹ کیا. بھٹو ہی کے پیروکار, بھٹو ہی کا نام لینے والے, آج انہوں نے ہی اس قوانین میں ایسی امینڈمنٹ کروائی ہیں جو جس میں آپ 26ویں ترمیم کہہ لیں, 25ویں ہے, 27ویں بھی چیزیں چل رہی ہیں. تو اس پہ رائے عوام کی شب خون مارنے کی ہے. انہوں نے اپنے قائد کا ہی قانون توڑ ڈالا, اس میں امینڈمنٹ کروا دی. اس بارے میں کوئی روشنی ڈالیں گے؟ کیا بھٹو صاحب غلط تھے یا موجودہ جو انہوں نے ترمیم کی یہ غلط ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہی شخصیت مختلف اوقات میں مختلف رائے بھی رکھتی ہے. بھٹو صاحب جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں, جی بالکل, ہماری تاریخ کے سب سے تیز ترار سیاستدان سمجھے جاتے ہیں. لیکن ان کی زندگی میں وہ دور بھی تھا جب عامر فوجی ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان کی حکومت کے اندر وہ نہ صرف وزیر خارجہ تھے بلکہ وہ جو انہوں نے مسلم لیگ بنائی تھی, کنونشن مسلم لیگ, اس کے سیکرٹری جنرل تھے. اور بھٹو صاحب ایوب خان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے. اچھا, یہ بات بھی ریکارڈ پہ ہے کہ وہ کابینہ کے اجلاسوں میں ڈیڈی کہتے تھے. کیا وجہ؟ یعنی اب اتنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے. ایک عامر کے خلاف لڑائی بھی لڑ رہے ہیں, اور وہ اس وقت نہیں لڑ رہے تھے. اچھا, یہ تو اس وقت لڑی جب ان کو فارغ کر دیا گیا اور عامر کمزور ہو گیا. اچھا, جب 10 سال کے بعد کوئی بھی کتنا بھی طاقتور کیوں نہ, جب مسلسل 10 سال وہ حکومت میں رہے اور پاکستان جیسے ملک میں رہے, جی, تو کوئی پروسیس میں نہیں ہوتا نا کہ وہ ووٹ لے کے آیا ہو. وہ تو بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے. پھر اس نے اپنے ڈھب کی جمہوریت بنائی, اپنے ڈھب کی اسمبلیاں بنوائی, انہیں سے اعتماد کے ووٹ لے لیے. تو پھر وہ عوامی سطح پر کمزور ہو چکا ہوتا ہے, عوام کی ہمدردی اس کے ساتھ کم ہو گئی ہوتی ہے. پھر موقع مل جاتا ہے. تو بھٹو صاحب کو پھر موقع ملا تو پھر ہم ٹھوٹ کے کھڑے ہو گئے. نہیں, یہ خوشامدی طور پر ڈیڈی کہتے تھے یا ان کو سیاست میں استاد کے طور پر ڈیڈی؟ خوشامدی طور پر جو ان کے وفاقی کابینہ میں ان کے ساتھی تھے وہ سب اس بات کے عینی شاہد ہیں کہ سب سے زیادہ چمچہ گیری فرمانے والے بھٹو صاحب تھے. کس کی؟ ایوب خان. ایوب خان صاحب کی. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد.